کمار، آپ دیکھ رہے ہیں GNK اردو قلمکار سے ملاقات میں آج ہمارے ساتھ اردو دنیا کے فعال، متحرک اور بے باک اسکالر ڈاکٹر ریحان حسن صاحب ہیں۔ ڈاکٹر ریحان حسن صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کا جو تعلیمی کیریئر جو شروع ہوا اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ میرا تعلق سیوان میں ایک قصبہ ہے گوپال پور، اس سرزمین سے ہے کہ جہاں علم و ادب کی شمعیں ہمیشہ سے فروزہ رہی ہیں۔ ہمارا جو خاندان ہے وہ علمی اور ادبی خاندان رہا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں علم و ادب سے دلچسپی شروع سے ہی ہے، ہمارے والد کے نانا علامہ ابوالفتح مرحوم بہترین شاعر بھی تھے اور بہترین ادیب بھی تھے، اور انہی کا ورثہ ہے کہ جو آج ہمارے درمیان علم و ادب کی شمع جو ہے وہ روشن ہے۔ ہمارے خاندان میں وہ خواہ ننیہالی خاندان ہو یا ددیہالی خاندان ہو، ہمیشہ علم و ادب سے دلچسپی رہی ہے اور علم و ادب سے تعلق رکھا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے خاندان میں صرف ذکور میں ہی شعراء نہیں رہے ہیں، بلکہ خواتین بھی ایسی شاعرہ رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ اس وقت آپ کہاں ہیں اور آپ کی مشغولیت کیا ہے؟ میں اس وقت گرو نانک دیو یونیورسٹی کے شعبہ اردو و فارسی میں استاد کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ چونکہ پنجاب میں اردو زبان سے لوگوں کو بے پناہ دلچسپی ہے، اس دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں یہ شوق باقی رہے۔ اچھا، آپ کب سے وابستہ ہیں درس و تدریس سے؟ میں وہاں 2011-12 میں گرو نانک یونیورسٹی کے اردو شعبے سے وابستہ ہوا اور آج تک وہیں پر خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اچھا، زبان و ادب سے آپ کی جو دلچسپی ہے وہ غیر معمولی دلچسپی ہے، آخر اس دلچسپی کے اسباب کیا ہیں؟ چونکہ یہ دولت ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ بچپنے سے ہی علم و ادب کی شمع روشن رہی ہے۔ ہمارے وطن سے بہت ہی قریب علامہ جمیل مظہری مرحوم کا وطن حسن پورہ واقع ہے کہ جن کی شاعری کا اثر اور جن کی علم و ادب سے دلچسپی کا اثر خود ہمارے گھر پر بھی پڑا، اور ان کے جو کلام ہیں اور ان کے جو مرثیے ہیں اور ان کی جو ادب سے دلچسپی ہے، ہمارے ہاں مردوں کو چھوڑیے عورتوں کی بھی زبان پر ان کے اشعار جو ہیں وہ ضرب المثل کی حیثیت سے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو علم و ادب سے چونکہ دلچسپی ہماری خاندانی ہے، اس لیے وہ دلچسپی ہماری علم و ادب سے برقرار ہے۔ اچھا، علامہ جمیل مظہری کا آپ نے ذکر کیا۔ علامہ جمیل مظہری قداور شخصیت کا نام ہے، آپ کا ان سے آپ کی جو نسبت ہے ان سے کس اعتبار سے ہے؟ چونکہ وہ میرے وطن سے قریب ہیں اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا وطن ہے، ان کی ہی شاعری کا پرتو گوپال پور کے شعراء پر بھی پڑھا، اور گوپال پور کے شعراء نے جیسے جذب گوپال پوری، قاسم علی شمیم گوپال پوری، آپ کے حیدر گوپال پوری، یہ وہ شعراء تھے کہ جنہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے سے پوری اردو دنیا کو متوجہ کیا اور علم و ادب کی دنیا میں گرا قدر اضافہ کیا۔ خود ہمارے خاندان کے علامہ ابوالفتح صاحب کی شاعری نے قرب و جوار ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ بہار سے باہر بھی ان کی شاعری لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ ہمارے وطن سے قریب نیر چھپروی اور پروفیسر اجتبیٰ حسین رضوی کا قیام رہا، اس لیے ان کی شاعری اور ان کے علم و ادب سے دلچسپی کا بھی اثر گوپال پور میں پڑا، اور جب ترقی پسند تحریک کا عروج ہوا تو وہ اس ترقی پسند تحریک کے زیر اثر خود ہمارے وطن گوپال پور میں مختلف پروگرام ہوئے اور مختلف انجمنیں قائم ہوئیں۔ علم و ادب کے اعتبار سے گوپال پور میں ادب کے فروغ کے لیے بہت سی انجمنیں اور بہت سی ادبی سرگرمیاں جاری رہیں کہ جس کا اثر گوپال پور میں رہنے والے تمام علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں پر پڑا۔ خود میرے والد مرحوم سید محمد نعیم رضوی صاحب کو مرثیوں سے بے پناہ دلچسپی تھی، اور اسی دلچسپی کا اثر تھا کہ میر انیس اور مرزا دبیر اور علامہ جمیل مظہری کے مرثیے ہمارے گھروں کے بچوں کی زبان پر بھی جاری تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ چونکہ علم و ادب سے میرے والد صاحب کی بھی دلچسپی تھی اور میرے گھر میں مرثیوں کا رواج تھا، تو اس سے فیضان حاصل کرتے ہوئے ہم لوگ علم و ادب کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا، یہ آپ بتانا چاہیں گے، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ اس وقت مرثیے کی جو صورتحال ہے وہ ناگفتہ صورتحال ہے پورے ہندوستان میں، بہار کے تناظر میں یا پورے ہندوستان کے تناظر میں آپ مرثیے کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟
ابھی بھی بہار میں مختلف جگہوں پر ہیں مرثیے کہنے والے، اور وہ جدید مرثیہ کہہ رہے ہیں، اور پورے ہندوستان میں مرثیے کی وہ صورتحال تو نہیں رہی ہے کہ جو انیس و دبیر کے زمانے میں تھی، لیکن پھر بھی اب بھی عظیم امروہوی، رئیس احمد جارچوی اور پاکستان میں سرحد پار ہلال نقوی وغیرہ ایسے مرثیے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جدید مرثیے میں اپنا الگ مقام بنایا ہے، اور انہوں نے مرثیے کہہ کر کے مرثیے کی صنف کو فروغ بھی دیا ہے، اور ایک نئی فکر سے عوام کو روشناس کرایا ہے، اور یہ باور کرایا ہے کہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس پر اگر قدرت حاصل ہو جائے تو اردو کی تمام اصناف پر نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ مرثیے پر اس وقت تک گفتگو ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اردو کے تمام اصناف پر قدرت نہ ہو، اس لیے کہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں غزل بھی ہے، جس میں قصیدے کی خصوصیات بھی ہیں، جس میں ربائی کے خصائص بھی ہیں۔ جب تک کہ اردو کے تمام اصناف پہ آپ کی نظر نہیں ہوگی، آپ نہ اچھے مرثیہ گو ہو سکتے ہیں، نہ ایک اچھا مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مرثیہ کہنے کے لیے انیس اور دبیر کے کلام کی غواصی ضروری ہے، جس طریقے سے جب تک کہ انسان خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر لیتا اس وقت تک کہ اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جب تک کہ کوئی بھی مرثیہ نگار انیس و دبیر کے کلام کی غواصی نہیں کر لیتا اس وقت تک کہ اچھا مرثیہ گو نہیں بن سکتا۔ تو مرثیے کے لیے شرط یہ ہے کہ اردو کے تمام اصناف پر نظر ہو، اور اس کے علاوہ جو اردو کے بلند پایہ مرثیہ نگار جیسے مرزا انیس، مرزا دبیر، نفیس، شاد اور جوش، ان مرثیہ نگاروں کے جب تک کہ کلام کا مطالعہ نہیں ہوگا ایک اچھا مرثیہ گو نہیں بن سکتا۔ اچھا، آپ کے علم میں کیا بہار میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مرثیے پہ کام کر رہے ہیں، مرثیہ کہہ رہے ہیں؟ جی، خود گوپال پور کی سرزمین پر بہت سے شعراء ہیں کہ جو مرثیہ کہہ رہے ہیں، بہار میں پالی کی سرزمین پر بھی بہت سے شعراء ہیں کہ جو مرثیہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو انیس و دبیر کے زمانے میں جو مرثیے کو مقبولیت حاصل تھی اس مقام تک اس عہد کے 21ویں صدی کے مرثیہ نگار تو نہیں پہنچے ہیں۔ اس حقیقت کو اور اس سچائی کو تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ نے اردو میں BA MA PhD کی ہے، آپ کی تحقیق کا موضوع کیا تھا؟ میں نے ممتاز مفتی پر ریسرچ کیا ہے۔ پہلے میں عشرت علی صدیقی کی صحافت کے حوالے سے ریسرچ کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں ہوئیں کہ جس کی بنیاد پر عشرت علی صدیقی صاحب کی صحافت پہ میں کام نہیں کر سکا۔ تو چونکہ علی پور کا ایلی نے مجھے بہت ہی متاثر کیا، اس لیے میں ممتاز مفتی پر میں نے ریسرچ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ جس وقت میں نے ممتاز مفتی پر ریسرچ کیا تھا ہند و پاک میں کوئی بھی ریسرچ ایسی نہیں ہوئی تھی کہ جس میں ان کے تمام جتنے بھی کام ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہو، اس لیے میں نے ممتاز مفتی کے تمام کام کی محاکمہ کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو پتہ یہ چلے کہ ممتاز مفتی نے کن کن اصناف پر کام کیا اور کیسے کیسے ادب میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اچھا، آپ کی اب تک کتنی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں؟ میری اب تک 8 کتابیں منظر اشاعت پہ ہیں، جن میں جو سب سے اہم کتاب ہے وہ ممتاز مفتی حیات اور ادبی خدمات ہے۔ اس کے علاوہ امرتسر کے شعراء پر میری ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ میری ایک اہم کتاب ابھی شائع ہوئی ہے، اردو شاعری میں ذکر گرو صاحبان، جس میں گرو صاحبان کی زندگی نامے کے علاوہ جو اردو کے شعراء ہیں جنہوں نے گرو صاحبان کی شان میں کلام کہے ہیں، ان تمام کلام کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کلام کی خوبیوں پر بھی بحث کی گئی ہے، اور ان شعراء کی جو خصوصیات ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا۔ ہمارے اتفاق سے ہمارے پاس موجود ہے، ہم ناظرین کو اس کا سرورق دکھانا چاہیں گے اور یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اس کتاب کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اس میں ممتاز مفتی، اس کے بیک ٹائٹل پر ممتاز مفتی حیات اور ادبی خدمات، اس کا یہ کچھ نقش ہے، ہم چاہیں گے کہ دکھانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو۔ ناظرین یہ ڈاکٹر ریحان حسن کی کتاب ہے ادبی مطالعہ۔ یہ بہت اہم کتاب ہے میری نظر میں، وہ اس طور پر کہ اس کتاب میں ان کے جو مضامین ہیں ڈاکٹر ریحان حسن کے، وہ تقریباً 20 مضامین ہیں، اور زیادہ تر مضامین ہمارے کلاسک جو شعراء ہیں، جو ہماری بنیاد ہیں، جو ہمارے اصل ہیں، ان پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اس میں میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، انیس ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، سر سید ہیں، اسرار الحق مجاز ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، آنند نارائن ملا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ادبی حیثیت اور جن کی شخصیت مستحکم ہے، اس پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے بیک ٹائٹل پہ ممتاز مفتی
جو ممتاز فکشن رائٹر ہیں اور پوری دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں. یہ اپنی تحریر کے حوالے سے اور اپنی فکشن کے حوالے سے اس پہ انہوں نے ڈاکٹر ریحان حسن صاحب نے PhD کی ہے, اس پر اپنا تحقیق مکمل کیا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ بہت عمدہ یہ تحقیق ہوگی ان کی, بہت عمدہ ریسرچ ہوگا. یہ اچھا کام انہوں نے کیا ہے ممتاز مفتی پہ کر کے, ایک اہم اضافہ گراں قدر اضافہ کیا ہے, چونکہ ڈاکٹر ریحان حسن نے اب تک جتنی بھی تحقیقی کام کیے ہیں وہ قابل اعتبار ہیں اور اس کو قارئین ناظرین استحسان کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ کتاب ہمارے لیے بہت اہم ہے. ڈاکٹر ریحان حسن صاحب, آپ کی یہ تقریباً 8 کتابیں آ چکی ہیں اور آپ نے ایک روایتی جو کتاب کا سلسلہ ہے لکھنے کا, ترتیب کا, تحقیق کا, اس سے ہٹ کر کے آپ نے گرو نانک پر آپ نے لکھی ہے. گرو صاحبان جو ہیں ان پر آپ نے تقریباً 450 پیج کی وہ کتاب ہے. آخر یہ یو ٹرن کیسے ہوا, یا آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ اس پر بھی کام ہونا چاہیے اور اردو میں کام ہو, جن لوگوں نے کام کیا ہے اس کو آپ نے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی ہے؟ چونکہ گرو نانک جی کے نومبر میں 550 سال پورے ہو رہے ہیں, تو اس پرکاش پرو کے موقع پر ہم نے یہ سوچا کہ اردو زبان میں گرو نانک جی کی شان میں شعراء نے جو کلام کہے ہیں اس سے بھی متعارف کرایا جائے اردو کے شائقین کو اور سکھ عوام کو, تاکہ جو ہے انہیں یہ اندازہ ہو کہ اردو زبان میں ان کے گرو صاحبان کی شاعری کس انداز سے کی گئی ہے اور ان کے جو خدمات ہیں اور جو ان کے کارنامے ہیں اس کو اردو شعراء نے کس طرح سراہا ہے. اس لیے کہ اردو زبان کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کی زبان نہیں ہے, عموماً مذہب کی کوئی زبان ہی نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے یہ متعارف کرانے. انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کہ جو گرو صاحبان ہیں ان کی جو اردو سے غیر معمولی جو ان کا رشتہ تعلق رہا ہے, اسی کے مد نظر دہلی اردو اکیڈمی نے ابھی ایک نیشنل پروگرام کیا جس میں آپ نے بھی مقالہ پڑھا. یہ ایک اچھا میسج جا رہا ہے کہ دہلی اردو اکیڈمی جو خالص اردو والوں کی اکیڈمی ہے, مسلمانوں کی اکیڈمی ہے, وہ گرو صاحبان پہ پروگرام کرا رہے ہیں اور اردو سے جو ان کی دلچسپی ہے اور جو باہمی ایک ربط ہے بحیثیت انسان ہونے کے, اس کو بہت سارے مقالہ نگاروں نے اجاگر کیا اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب کے امرتسر میں آپ پڑھاتے ہیں, گرودیو یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہیں, وہاں پڑھاتے ہیں. وہاں کے لوگوں کا اردو سے رشتہ کس حد تک ہے, کتنی دلچسپی ہے وہاں کے لوگوں کو؟ پنجاب کے عوام اردو سے بے پناہ محبت رکھتی ہے اور اردو زبان میں بے پناہ دلچسپی ہے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ گرو صاحبان کے نے زیادہ تر جو ہے اپنی بانیوں میں اردو اور فارسی کے الفاظ ہی استعمال کیے ہیں. خود گرو گرنتھ صاحب کا اگرچہ ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عربی اور فارسی کے الفاظ گرو گرنتھ صاحب میں بے پناہ موجود ہیں. جو گرو گرنتھ صاحب میں اردو زبان استعمال ہوئی ہے وہی زبان رفتہ رفتہ ترقی یافتہ شکل میں اردو زبان کہلائی. یہ جاننا چاہیں گے کہ کتابوں میں جو اردو زبان کا ذکر ہے, جو بزرگوں نے جو کام کیا ہے, وہ تو ایک اہم ہے ہمارے لیے, بہت اہم ہے. اس وقت موجودہ جو اردو کی صورتحال ہے, ایسی اس صورتحال میں وہاں کی پبلک کا, وہاں کی عوام کا, وہاں کے نوجوانوں کا اردو سے کیا رشتہ ہے؟ کیا وہ اردو پڑھ رہے ہیں, اردو میں ریسرچ کر رہے ہیں؟ وہ پنجابی لوگ اردو میں BA MA کرتے ہیں؟ خود ہمارے گرو نانک دیو یونیورسٹی میں اردو اور فارسی کے تقریباً 200-250 اسٹوڈنٹ ہیں, جس میں بیشتر سکھ مذہب کے افراد ہیں یا ہندو مذہب کے افراد ہیں. انہیں اردو سے بے پناہ دلچسپی ہے. آپ ہر دوسرے انسان سے جب ملاقات کریں گے تو وہ اردو کے اشعار پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اور بات ہے کہ اردو زبان کا وہاں وہ چلن اب نہیں رہ گیا ہے کہ جو چلن آزادی سے قبل تھا, لیکن اردو سے ان کی محبت اب بھی برقرار ہے. اب بھی وہ اردو سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور اردو سے بے پناہ دلچسپی رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی اردو کا زبان پر لفظ بھی آ جاتا ہے تو ان کا دل کھل اٹھتا ہے اور وہاں اردو کی صورتحال کو دیکھ کر کے اب بھی دل چاہتا ہے کہ یہ شعر پڑھا جائے کہ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں, ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. آج بھی
पंजाब में उर्दू से जो दिलचस्पी रखने वाले अफराद मिलते हैं उन्हें देख कर के हैरत होती है कि उनको उर्दू से इतनी मोहब्बत है और उर्दू ज़बान से इतनी दिलचस्पी है। जो उर्दू ज़बान से दिलचस्पी हमें पंजाब में नज़र आती है वो दिलचस्पी हमें किसी और खित्ते में नज़र नहीं आती। आज भी पंजाब में रहने वाला हर इंसान उर्दू से बेपनाह लगाव रखता है, उर्दू ज़बान से बेपनाह अक़ीदत रखता है, और उर्दू ज़बान से बेपनाह दिलचस्पी रखता है। आपने राहत इंदौरी का ये शेर पढ़ा कि हमसे मिलना कि हम पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, इस तरह का शेर है। उनके एहसास हैं, उनके जज्बात हैं, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हवाला दिया कि वहाँ उर्दू की सूरत हाल बहुत अच्छी है। हम अगर उर्दू के मंजरनामे को देखें, मौजूदा मंजरनामे को थोड़ा अगर बैक में जाएं कि 19वीं सदी और 20वीं सदी में भी उर्दू की सूरत हाल थी, बहसत स्कॉलर आप महसूस कर सकते हैं बहुत अच्छी थी, उसके ताल्लुक़ से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 21वीं सदी की जो इब्तदा है, अभी इब्तदा है, उर्दू की सूरत हाल चार जानिब से सुनने को मिलती है कि बहुत अच्छी नहीं है। आप बहैसियत उस्ताद हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, डिपार्टमेंट में हैं, सोसाइटी पे आपकी नज़र है, इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उर्दू ज़बान की सूरत हाल ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बल्कि उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल रोशन है। आज हमारे पंजाब में देख लें, उर्दू ज़बान से किस कदर लोग मोहब्बत रखते हैं। उर्दू ज़बान पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अब मुल्क से बाहर भी उर्दू ज़बान बोली जा रही है। आप चाहे लंदन चले जाएं, या आप अमेरिका चले जाएं, या ईरान चले जाएं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में उर्दू के डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, शोबे उर्दू कायम हो रहा है, और बेपनाह लोग उर्दू से करीब हो रहे हैं। उर्दू से ज़हनी हमआहंगी लोगों की है, और हम ये देखते हैं कि उर्दू के रोज़गार खुद हिंदुस्तान में भी बेपनाह मौजूद हैं, और अब तो उर्दू का मुस्तक़बिल इतना रोशन है कि मुल्क के बाहर भी हमें शोबे उर्दू में काम करने का मौका मिलता है। मैं माज़रत चाहूँगा कि हमारा ये इल्ज़ाम होता है कि सरकार का उर्दू के ताल्लुक़ से सरकार संजीदा नहीं है, रवैया अच्छा नहीं है। हम मुसलमानों का रवैया कितना अच्छा है, आप इस पर भी रोशनी डालें, और ये भी बताएं कि वो उर्दू चूँकि मुसलमानों की ज़बान नहीं है, किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, वो लोग जो उर्दू से दूर हैं उनको हम किस तरीके से उर्दू से करीब लाएं, और क्या तकनीक, क्या हम तरीक़ाकार इख्तियार करें कि उर्दू हर की ज़बान हो जाए। देखिए, उर्दू जो है वो हर की ज़बान है, इसलिए कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू ज़बान ही बोलते हैं। चाहे कोई अखबार छपता हो या कोई ख़बर आती हो, अगरचे अखबार उठा करके देखेंगे तो चाहे वो अंग्रेज़ी का अखबार हो या पंजाबी ज़बान का अखबार हो या हिंदी ज़बान का अखबार हो, एक सफ़े पर कम से कम 500 से 1000 अल्फाज उर्दू ही के होंगे। ये और बात है कि जो हिंदी का अखबार छप रहा है और पंजाबी का अखबार छप रहा है, उन अखबार के राइटर्स को ये इल्म ना हो कि हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो उर्दू के हैं। लाशऊरी तौर पर हर इंसान सिर्फ़ उर्दू ज़बान के ही अल्फाज इस्तेमाल करता है, और रोज़मर्रा के बोलचाल में भी उर्दू ज़बान का ही इस्तेमाल करता है। इसलिए कि उर्दू के बग़ैर जो है वो हमारी ज़िंदगी है ही नहीं, हम उर्दू के बग़ैर ज़िंदा रह ही नहीं सकते। इसलिए कि उर्दू ज़बान एक अवाम की ज़बान है, और अवाम की ज़बान को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे सरकार, चाहे हमारी गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती करे या न करे, अगर ये सरपरस्ती नहीं भी करेगी फिर भी जो है वो ये ज़बान बाकी रहेगी। और इसकी ज़िंदा मिसाल पंजाब है। पंजाब में उर्दू ज़बान की सरपरस्ती आज़ादी के बाद जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं है, फिर भी आज भी वहाँ के हर दिल में उर्दू धड़कती है, वहाँ के हर दिल की आवाज़ उर्दू में निकलती है। आज भी वहाँ के हर इंसान उर्दू से मोहब्बत रखता है। वो पंजाब को जिस तरीके से उर्दू ज़बान की सरपरस्ती करना चाहिए हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं है। फिर भी आप यहाँ देखें कि वहाँ के अवाम की हर ज़बान पर उर्दू के ही अल्फाज हैं और उर्दू के ही अशार हैं। हम ये कहने पर हक़ बजानिब हैं कि उर्दू की शीरीनी, उर्दू में जो क़ुव्वत है, उर्दू में जो जज्ब इंजज़ाब की जो कैफियत है, उर्दू अपने बल बूते पर लोगों के दिलों में राज कर रही है, फल फूल रही है, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये एक गलत मैसेज है जो लोगों को फैलाया जा रहा है कि उर्दू मर रही है, उर्दू ख़त्म हो रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये जानना है, डॉक्टर साहब, पंजाब में उर्दू सहाफ़त और रसाइल की जो अखबारात और रसाइल निकल रहे हैं उसकी सूरत हाल क्या है? देखिए, पंजाब में उर्दू सहाफ़त का मुस्तक़बिल बड़ा रोशन था, लेकिन आज़ादी के बाद जो है
وہ صحافت اردو زبان کے جس انداز سے فروغ ہونا چاہیے وہ نہیں رہ سکا، اس لیے کہ پہلے اردو صحافت کا جو مرکز سمجھا جاتا تھا وہ امرتسر تھا، لاہور تھا، لدھیانہ تھا، پٹھان کوٹ تھا، لیکن آزادی کے بعد اردو صحافت میں تنزلی آئی۔ اب فی الوقت ہند سماچار اردو میں اخبار شائع ہو رہا ہے، لیکن اس کی زبان جیسی ہونی چاہیے ویسی زبان نہیں ہوتی، اور وہ ہندی الفاظ کو ہی اردو میں منتقل کر دیتے ہیں، کہ جس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اردو زبان کا جو فروغ صحافت کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ البتہ وہاں بہت سے رسائل نکل رہے ہیں، خود امرتسر سے 56 اردو میں رسائل نکلتے تھے جس کا علم ہمیں ہے، اس کے علاوہ لدھیانہ سے اور پٹھان کوٹ سے اور مالیر کوٹلا سے مختلف رسائل نکلتے تھے۔ خود اب بھی پنجاب ملیر کوٹلا سے نکل رہا ہے، شیر محمد خان انسٹیٹیوٹ سے رسالہ نکلتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے رسائل نکلتے ہیں، لیکن جیسا اردو کا مستقبل آزادی سے پہلے روشن تھا ویسا اب ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آتا۔ ہمیں اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، حکومت کی سرپرستی کی ضرورت ہے، اور خود اردو کے قارئین اور اردو کے شائقین کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ جیسا اردو کا مستقبل آزادی سے قبل پنجاب میں روشن تھا ویسے ہی اردو کا مستقبل روشن رہے، تاکہ ہمیں تہذیب آ جائے۔ اس لیے کہ اگر اردو زبان اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کو تہذیب نہیں آ سکتی، اگرچہ اردو زبان اگر باقی رہے گی تو ہمیں تہذیب آئے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور عوام یہ چاہتی ہے کہ ہماری نئی نسل تہذیب یافتہ ہو جائے تو اسے اردو زبان سے قریب ہونا پڑے گا، اردو زبان کو سیکھنا پڑے گا۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ نئی نسل کو تہذیب یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اردو زبان کو دل سے لگائیں اور اردو زبان کے قریب ہوں، تاکہ آپ کی نسل تہذیب یافتہ بن جائے۔ ہمارے جناب غلام نبی کمار صاحب بھی پنج آپ سہمائی ہے اس کو نکال رہے ہیں، اور بہت پابندی سے نکال رہے ہیں، اور بہت خوبصورت وہ رسالہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے روز بروز ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب میں بےحد متشکر ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ سامعین، غلام نبی کمار اور خان رضوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔